اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری چینل۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدا وحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے، خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کی۔ اس پر زمین سے نکل کر آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے، اور مایوسی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریا فریات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پہ لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جنہیں جہاں جانا تھا وہ سب سوار ہوتے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پر سکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے، پھر ہوائیں چلنے لگی، پھر اچانک طوفان کی شکل اختیار ہو گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی، بارش شروع ہو گئی۔ طوفانوں کے جھٹکوں اور پانی کی تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تمام مسافروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسافروں میں سے ایک نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا، میں ہی ہوں جس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ جب کشتی سے نکال دیا جائے تو میں آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ دیکھ رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا، یہ شخص تو فرشتہ صرف انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اس سے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن دازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں سے نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرہ ڈالا گیا، پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا، ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، وہ تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں اور ملاح سے بار بار کہا، وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے میں نے اللہ کا حکم اور انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑی اور انہیں نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہا، یہ تیری خوراک نہیں، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے، اسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پکارتے رہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔
अलैहिस्सलाम ने खुली फिजा में सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर तू मछली के पेट में मेरी पाकी बयान ना करता तो निजात हासिल ना करता। जिस जगह पर मछली ने आप अलैहिस्सलाम को उगला था वहाँ कोई दरख्त न था, साया धूप ही धूप थी, गर्मी भी नाकाबिल बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक बेलदार पौधा उगाया, पौधे की बेल से साया आ गया। आप अलैहिस्सलाम साए तले बैठ गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे। कहा जाता है कि आपके पास एक हिरनी आई थी और वो अपना दूध पिला जाती थी। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने बगैर घास की जमीन पर डाल दिया और वो बीमार था, और हमने बेलदार दरख्त उगाया और हमने इसको 1 लाख आदमी की तरफ भेजा, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग इन पर ईमान लाए। मुल्क को छोड़ देने के बाद आप अलैहिस्सलाम को अपनी वो कौम बहुत ज्यादा याद आने लगी। आप अलैहिस्सलाम के निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप अलैहिस्सलाम नबी थे, हिदायत के लिए आए थे। लोगों ने अल्लाह से माफी तलब की और यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार करने लगे। लोगों ने इकरार किया, हम अल्लाह पर ईमान लाए, इस बात पर भी कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाएं तो हम सब इनकी ताज़ीम करने लगेंगे और इनके हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया वो कौम की तरफ जाएं और अल्लाह का पैगाम सुनाएं और इन्हें बुराई से रोकें, नेकी की तरफ बुलाएं, लोगों को आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तलकीन करें। चुनाचा अल्लाह के हुक्म पर जब आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौट आए तो कौम ने खुशी और मसरत का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वापस आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी, हिदायत देने लगे, बुरे कामों से दूर रहें, जरूरतमंदों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों का कपड़ा ना पहने, किसी के साथ बुरा सलूक ना करें, नंगों को कपड़ा पहनाएं, किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों के बारे में वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।